السلام علیکم ناظرین کرام، شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سمود سے کہا کہ خبردار، یہ اونٹنی اللہ تعالیٰ کی ہے، اس کو کوئی تکلیف مت دینا ورنہ اللہ تعالیٰ تم پر اس کی پاداش میں سخت عذاب بھیجے گا۔ یہ بات سن کر حضرت صالح علیہ السلام کی وہ لوگ اس اونٹنی سے پیار کرتے تھے اور بہت ہی حفاظت سے رکھتے تھے۔ اس کے دودھ سے مکھن اور گھی جمع کر کے شہروں میں لے جا کر بیچتے اور اس سے فائدہ اٹھاتے۔ اسی وجہ سے وہ لوگ مالدار ہو گئے اور اسی طرح 400 سال گزر گئے۔ ایک بار حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اس مہینے ایک لڑکا پیدا ہوگا، اس کی وجہ سے تمام قوم ہلاک ہو جائے گی۔ ان حاضر شدہ لوگوں کی بیویاں سب کی سب حاملہ تھیں۔ اللہ کی مرضی سے کہ ہاں اولاد پیدا ہوئی۔ 9 عورتوں نے اپنے بچوں کو مار ڈالا اور ایک عورت نے سبب اس کے کہ کوئی اس کی اولاد نہ تھی بچے کو نہیں مارا اور زندہ رکھا اور اس کا نام کدار رکھا۔ جب وہ لڑکا بالغ ہوا شہ زور نکلا۔ وہ 9 عورتیں جنہوں نے اپنے فرزندوں کو مار ڈالا تھا پریشان ہوئی، کہنے لگیں کہ صالح کی بات جھوٹی تھی۔ اس طرح ان لوگوں کا ایمان حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی اونٹنی سے ہٹ گیا۔ ایک روز وہ کدار ایک شخص کے نام اس کا مستے تھا، اس کے ساتھ مل کر ہر قبیلے سے ایک شخص باہم متفق ہوا، آپس میں دوستی خوب ہوئی اور انہوں نے خوب شراب پی اور اونٹنی کو مار ڈالنے کی صلاح کی۔ کہا کہ جب وہ پانی پینے کنویں کے کنارے جائے گی تو ہم لوگ اس کو اسی وقت مار ڈالیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس شہر میں 9 شخص خرابی کرتے۔ دوسرے روز اونٹنی نے پانی پینے کے لیے اپنا سر جھکایا اور کدار بن سالف مردود نے آ کر اس کی گردن پر تیر مار کر زخمی کر دیا۔ اونٹنی نے اس پر حملہ کیا تو وہ سب بھاگے اور سب نے مل کر اس کو جان سے مار ڈالا۔ اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کا یہ حال دیکھ کر بھاگا۔ انہوں نے اس کا پیچھا کیا لیکن وہ اس کو پکڑ نہ سکے۔ وہ بچہ اس پتھر میں چلا گیا جس پتھر سے اس کی ماں نکلی تھی۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ روایت کرتے ہیں کہ قوم صالح شراب نہ پیتی تو ہرگز اونٹنی کو نہ مارتی اور یہ گناہ کبیرہ نہ ہوتا۔ روایت میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایک عورت بدکار، اس کے گھر میں بے تحاشا گائے، اونٹ اور بکری وغیرہ تھے اور چارے اور پانی وغیرہ کی تکلیف سے اس نے اپنے چاہنے والے کو سکھایا کہ جاؤ اونٹنی کے پاؤں کاٹ ڈالو۔ چنانچہ اس نے ویسا ہی کیا۔ اس واقعے کے 3 دن بعد ان پر دردناک عذاب آیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو خبر دی گئی، پھر اس کے پاؤں کاٹ ڈالے۔ تب کہا فائدہ اٹھاؤ اپنے گھر میں 3 دن اور یہ وعدہ جھوٹا نہ ہوگا۔ جن لوگوں نے اونٹنی کو مارا تھا انہوں نے آپس میں صلح کی کہ ہم حضرت صالح علیہ السلام کو بھی مار ڈالیں۔ تب اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا۔ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر ان کے گھروں کی دیواریں ہلا دی۔ وہ تمام کافر اپنے مکانوں سے نکل بھاگے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایسی چیخ ماری کہ ایک ہی آواز سے سب کے سب خاک میں مل گئے۔ حضرت ابن عباس نے روایت کیا ہے کہ ان 7 قبیلوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے پوچھا کہ کس طرح ہم لوگ ہلاک ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ایک ہی آواز سے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کی، اور تم سب خاک میں مل جاؤ گے۔ اسی وقت اس قوم نے ایک کنواں بہت بڑا کھودا اور بیوی بچوں کو اس میں رکھ دیا اور ان کے کانوں میں ٹھونسنے کے لیے بے تحاشا روئی جمع کی اور خود بھی جا کر اس کنویں میں بیٹھ رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے بھیجی ان پر ایک چنگاڑ، پھر رہ گئے جیسے روئی دھنی ہوئی گالے کی مانند اور کچھ بھی نام و نشان ان کا زمین پر نہ رہا۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام ملک شام چلے گئے۔ وہاں جا کر انہوں نے سکونت اختیار کی اور کافی مدت بعد انتقال فرمایا اور مسجد کی دانی طرف مدفون ہوئے اور وہیں تمام مومنین بھی جا کر رہے اور وہ بھی وہیں سب کے سب مدفون ہوئے۔